اچھا روبوٹک لائبریری کا فائدہ کیا؟ روبوٹک لائبریری کا فائدہ یہ ہے ایک تو ہیومن انٹریکشن آپ کا کم ہوتا ہے، دوسرا آپ بڑا کانسائز وے میں جو میٹیریل آپ کو چاہیے آپ وہاں پر آ کے وہ اپنے کی ورڈز یا اپنی بکس وہاں پہ اس کو کمانڈ دیں گے، روبوٹ اس سے ریلیٹڈ اور ریلیونٹ بک یا بکس یا ریلیونٹ مٹیریل لا کے آپ کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دے گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ ہمارے ہاں یہاں پر یہ اس سے ریلیونٹ یہ انفارمیشن، لٹریچر، بکس اور ریسورسز موجود ہیں۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ منہاج یونیورسٹی کی لائبریری اینڈ اس کے ساتھ چونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی ہماری لائبریریز ہیں، سینٹرل لائبریری سے لے کر دوسری لائبریریز تک ہائیلی انریچ لائبریریز ہمارے ہاں ریسورس سینٹرز موجود ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ منہاج یونیورسٹی میں اس وقت ریسرچ سینٹرز موجود ہیں، 6 ہماری یونیورسٹی کے اندر ریسرچ سینٹرز ہیں، لائبریریز ہیں، لیبس جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس ہیں اس وقت منہاج یونیورسٹی کے اندر، تو اس کا انفراسٹرکچر۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کو یونیورسٹی کے لیے آج کے لاہور سے کوئی 20-22 کلومیٹر دور نہیں جانا پڑے گا۔ منہاج یونیورسٹی اس وقت سینٹرلی لوکیٹڈ یونیورسٹی ہے۔ آج کا جو لاہور ہے اس لاہور شہر کے سینٹر میں واقع یہ یونیورسٹی ہے جی، ود اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر، ریسورسز، ریسرچ سینٹرز۔ اس وقت منہاج یونیورسٹی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ جی خرم صاحب، آپ نے ابھی بات شروع کی تھی فیس کے حوالے سے کہ ہماری فیس کم ہے، کمپیریٹیولی کم ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس پہ اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہوتا ہے، پیرنٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے اسکالرشپس۔ اسکالرشپس ایک بہت اچھا اور بہترین انسینٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل ہوں یا کسی اور طرح کے۔ آپ کی یونیورسٹی کس قسم کے، کس مد میں اور کتنے اسکالرشپ آفر کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو؟ غلام مصطفیٰ صاحب، ابھی میں جو یہ بات کر رہا تھا نا کہ ہم بیسیکلی اپنے بچوں کو اپنی ان اسٹوڈنٹس کو جن کے لیے وہ اس وجہ سے تعلیم کا سفر نہ روک دیں کہ ان کے پاس اسباب پورے موجود نہیں یا ان کے پیرنٹس کے لیے ڈیفیکلٹی ہے، فیس کم ہے، پلس یہ جو آپ نے اسکالرشپس کی بات کی ہے، ہماری ایک فیس کم ہے، پلس ہمارے پاس ایک لمبی رینج اسکالرشپس کی موجود ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں جب دیکھا، کیلکولیٹ کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ منہاج یونیورسٹی کا ہر تیسرا بچہ، آئی ایم ریپیٹنگ سر، منہاج یونیورسٹی کا ایوری تھرڈ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ لے رہا ہے، یعنی وہ لو لرننگ انویسٹمنٹ اس کی کے ساتھ اپنی ڈگری بھی لے رہا ہے، پلس ہمارا آن ایوریج ہر تیسرا بچہ اسکالرشپ لے رہا ہے۔ اچھا، اسکالرشپ کی میں نے کہا کہ لمبی رینج ایک ہمارے پاس موجود ہے، جس میں آپ کے میرٹ اسکالرشپس شامل ہیں، جس میں آپ کے نیڈ بیس اسکالرشپ شامل ہیں، جس میں آپ کے اسپورٹس کے اسکالرشپ شامل ہیں، جس میں ہمارے ہاں کرسچن اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ گلگت بلتستان کے، چونکہ وہاں سے ایک میجورٹی بچے ہمارے پاس یہاں اس وقت پڑھ رہے ہیں، سکردو سے، گلگت بلتستان سے، یہ اس بیلٹ سے ہمارے پاس ایک میجورٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، ان بچوں کے لیے ہم نے 25% اسکالرشپ اناؤنس کر رکھا ہے، محض اس لیے کہ وہ بچہ وہاں کا ہے، ہم اس کا میرٹ بھی نہیں دیکھتے، تو فیسیلیٹیڈ دو اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی، مثلاً جو بچہ وہ جو اسکالرشپس کی رینج ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں اگر، تو وہاں پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور اگر آپ ہمارے پاس ایڈمیشن آفس میں ہیں تو بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ اسکالرشپس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ نے بات کی ایڈمیشنس کی، جب بچہ کہیں سے انفارمیشن لیتا ہے، سوشل میڈیا سے لیتا ہے، بل بورڈ سے لیتا ہے، پرنٹ میڈیا سے لیتا ہے، جب وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، آپ سے مراد آپ کے ایڈمیشن آفس میں، تو آپ سے کانٹیکٹ کرنے سے لے کر اس کے ایڈمیشن ہونے تک کیا مراحل ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ غلام مصطفیٰ صاحب، یہ بہت ہم کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس بہت سارے بچے دوسرے شہروں سے، سینٹرل پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے، گلگت بلتستان سے، سکردو سے، اور اس طرح ڈفرینٹ
ایریا سے بچے ہمارے پاس چونکہ آتے ہیں، فارنر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا آسان کریں کہ ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جہاں مرضی بیٹھ کے وہ اپنا آن لائن سارا پروسیس کر سکے۔ تو ہمارے ایڈمیشن کے 2 پروسیس ہیں، نمبر 1 وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے، نمبر 2 وہ اگر لاہور شہر میں موجود ہے یا کہیں قریب ہے یا وہ آنا چاہتا ہے، یونیورسٹی وزٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ آن کیمپس ہمارا ایڈمیشن کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ بچے نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس نے ہماری منہاج یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے mul.edu.pk، وہ ویب سائٹ پہ جائے گا تو وہاں پر آن لائن ایڈمیشنز بلنک کر رہا ہے، وہ اس پہ کلک کرے گا، اس کے سامنے ایک فارم آ جائے گا۔ اب وہ بڑا ایزی پروسیس ہے، چونکہ ہمارے بچے کافی ماشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا نا ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں، تو یہ تو بڑا آسانی سے اور بڑا فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آن لائن اپلائی کرنے کے پروسیس کے دوران انہیں کسی قسم کی بھی ڈیفیکلٹی آئے تو ساتھ میں ہیلپنگ ویڈیو موجود ہے، وہ سمپل ہیلپنگ ویڈیو پلے کریں اور وہاں سے پورا پروسیس سمجھ لیں کہ انہوں نے کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ بلکہ بائی دا وے میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان میں میجورٹی ایسے بچے ہیں جو آن لائن اپلائی کرتے ہیں، ان کو یہاں کیمپس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، بلکہ ہم انہیں پورا کیمپس وزٹ کروائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ کس یونیورسٹی میں کن ریسورسز میں آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک پروسیس ہو گیا یہاں پہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لمبی رینج ہے سبجیکٹس کی جس میں ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسے سبجیکٹس ہر یونیورسٹی کے پاس ہوتے ہیں جو ان کے لیے ان کا آئیکن ہوتے ہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ اس یونیورسٹی میں ایسے کون سے سبجیکٹس ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ منہاج یونیورسٹی میں تقریباً 37 کے قریب پروگرامز میں ہم ADP آفر کر رہے ہیں، 40 پروگرامز میں ہم BS آنرز آفر کر رہے ہیں، اراؤنڈ 33 پروگرامز کے اندر ہم MPhil آفر کر رہے ہیں، اور 14 پروگرامز کے اندر ہم PhD آفر کر رہے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی، ہر یونیورسٹی کا جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے تو اب میرے لیے یہ بتانا اور یہ میرے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میں اپنے فیکلٹی سے انٹریکٹ کرتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہوں، ان کا فیڈ بیک میرے تک آتا ہے، تو مجھے تو بڑا مطلب بچے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے بچے ہوں وہ تو بڑا بھرپور، بڑا پازیٹیو اور بڑا زبردست ایک فیڈ بیک اور بڑی انرجی ان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے پروگرامز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف منہاج یونیورسٹی کا ہی تو رائے امتیاز ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں بچوں کو MPhil ریلیجن اینڈ فلسفی، جسے ہم ریلیجیس اسٹڈیز، MPhil تھیولوجی اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز کے اندر ہم بچوں کو MPhil کروا رہے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بچوں کو مختلف ادیان، ریلیجنز پڑھائے جاتے ہیں، اور سکھ ازم کو پڑھانے کے لیے سکھ پروفیسر، ہندوازم کو پڑھانے کے لیے ہندو پروفیسرز ہیں، اسلام پڑھانے کے لیے مسلم پروفیسرز ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ایسا خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے جو اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کو، ہمارے ہاں یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ہرمن روبوغ ہیں، وہ خود آسٹریلیا سے ہیں، ہمارے پرماننٹ فیکلٹی ممبر ہیں اور ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ریلیجن اینڈ فلسفی ایک ہمارا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، چونکہ منہاج یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ ایک انتہائی ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے سرونگ آفیشلز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ڈفرینٹ واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے ہاں MPhil ہم کرواتے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک BS اور MPhil اور یہ ہمارے پروگرامز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں، جیسے میں نے بتایا پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس کے ساتھ ریلیجن ہے، کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس جو یہ بہترین ڈپارٹمنٹس ہیں، اور بائی دا وے منہاج یونیورسٹی میں وہ تمام اسٹوڈنٹ کو ایک رینج ملتی ہے، وہ رینج جس میں وہ ڈگری لے کر آج کی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پورے پاکستان سے یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، مختصراً بتائیے گا کہ یہاں پر کیا
طلبہ کے لیے یا طالبات کے لیے ہاسٹل کی صورت میں؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی ہم منہاج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور ان کی ساری چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو ہمارا بوائز ہاسٹل بھی موجود ہے اور ہمارا گرلز ہاسٹل بھی ہے. تو جو بچے دوسرے شہروں سے یا دوسرے ممالک سے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں تو ان کی رہائش کے لیے اور بہترین رہائش کے لیے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ اگین کہ ان کے اخراجات میں بھی کوئی زیادہ اضافہ نہ ہو، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس بوائز ہاسٹلز بھی موجود ہیں اور گرلز ہاسٹل بھی موجود ہیں. اچھا، کیا منہاج یونیورسٹی ویکینڈ پروگرامز آفر کرتی ہے؟ جی، ہمارے جتنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈسٹری میں ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے تمام تر ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز ویکینڈ پہ آفر کیے جاتے ہیں اور سیٹرڈے سنڈے کلاسز ہوتی ہیں. خرم صاحب، ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ منہاج یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا سوچ رہے ہیں یا اس بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، ان کو مختصر پیغام کیا دیں گے؟ ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی نمبر 1 ایسے پروگرام میں ایڈمیشن لیجئے جو آپ کی پسند کا پروگرام ہے. جب آپ اس میں محنت کریں گے، جب آپ اس میں پوری اپنی ان پٹ دیں گے اور کل کو جب وہ آپ کا پروفیشن بنے گا تو سکسیس، پیسے، یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس بن جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جہاں بھی ایڈمیشن لینا چاہیں آپ بالکل ایڈمیشن لیجئے، لیکن آپ جس بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ انفراسٹرکچر پراپر موجود ہے. جیسے میں نے بتایا کہ منہاج یونیورسٹی میں بہترین انفراسٹرکچر، بلکہ میں بچوں کو کہوں گا کہ وہ ضرور یونیورسٹی وزٹ کریں. ہمارا ورچوئل ٹور بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، تو بچے وہاں سے ہمارا ورچوئل ٹور دیکھ سکتے ہیں. تو کیا پورا کیمپس موجود ہے اور اس یونیورسٹی میں سافٹ سکلز کے اوپر بھی کام کروایا جاتا ہے. اس یونیورسٹی کی فیکلٹی کیسی ہے اور اس یونیورسٹی کے وہ پروگرامز جو آفر کیے جا رہے ہیں کیا وہ اپرووڈ پروگرامز ہیں. یہ بھی منہاج یونیورسٹی کا طرز امتیاز ہے. آپ نے ماضی میں سنا ہوگا کہ فلاں یونیورسٹی کا فلاں پروگرام بند ہو گیا، فلاں ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا. سر الحمدللہ سنس 2005 منہاج یونیورسٹی کا کبھی کوئی پروگرام نہ بند ہوا ہے، نہ کوئی اس کا ڈپارٹمنٹ بند ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منہاج یونیورسٹی جب اپنے پروگرام آفر ہی اس وقت کرتی ہے جب اس کا پروگرام پراپرلی HEC سے اور ریلیونٹ کونسلز سے اپروو ہوتا ہے. تو ایسی یونیورسٹیز کا انتخاب کریں جن کے پروگرامز اپرووڈ ہیں، جن کے یہاں بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے، جن کا اور آج کے معاشی حالات کو ذہن مد نظر رکھتے ہوئے جن کی فی جو ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کہیں پہ بھی ایڈمیشن لینے سے پہلے منہاج یونیورسٹی کو آن لائن یا فزیکلی ضرور وزٹ کیجئے. آپ کے کو ڈیسیجن لینے میں بہت آسانی ہے. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے اسٹوڈنٹس کو اتنے کم وقت میں بہت اچھی کریئر کونسلنگ بھی کی، ان کے لیے منہاج یونیورسٹی کا ایک مکمل تعارف بھی ان کو بتایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح اور یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ MUL پوڈ کاسٹ میں آنے کا. تھینک یو. ناظرین، ایکسیلنٹ ایکیڈیمکس، ایکسیلنٹ انفراسٹرکچر اور بہت کم اور ریزنیبل فیس کے ساتھ منہاج یونیورسٹی اپنا ایک معیار قائم رکھے ہوئے ہے. آج ہمارے ساتھ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے، ایڈمیشنز حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر ایڈمیشنز منہاج یونیورسٹی لاہور خرم خورشید صاحب. آئندہ آنے والے MUL پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. غلام مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.